قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے ایک مسلمان بھائی مسیحی ہو گیا، اور یہ سچ ہے کہ یہ قرآن کی آیت پہ جو مسلمان بہن بھائی غور کرتا ہے وہ مسیحی ہو جاتا ہے، جو حق اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے اسے حق مل جاتا ہے۔ جی ہاں، اس بھائی کا نام بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے اس بھائی کی وہ گواہی، وہ ٹیسٹمنی سن لیتے ہیں جس میں وہ اس ایک قرآن کی آیت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور اس آیت کے حوالے سے اپنا بیان دے رہے ہیں۔ آئیے پہلے وہ بات سنتے ہیں۔ And I came across a verse that I had read 50 times before that, and it's in the Quran. It's found in Al-Ma'idah, which is the 5th chapter, Yes. verse 47. And it says, "Let the people of the gospel judge by what Allah hath revealed therein. If any do fail to judge by the light of what Allah hath revealed therein, they are no better than those who rebel." And some translations are actually a little bit more harsh about those who don't believe what God has revealed. Right. Now, what struck me about this verse for the very first time, having read it 50 times, is the verbs are all present tense in Arabic. Yes. I read it in Arabic, I read it in English, and I see that it's what God has revealed in the gospel. Yes. Let the people of the book judge by that book that he has revealed. And it says specifically here in Arabic, Anjil, and it's gospel. And that's not just like Ahl al-Kitab, people of the book. This is specifically. That's exactly right. That's exactly the point. Yeah. Is that this one? There are other places here where it talks about people of the book, and it sort of. I won't say it's ambiguous. Right. It's not ambiguous, but it is more general. This is specific. Yeah. And so I'm also all of a sudden faced with a dilemma. Because in 7th century Saudi Arabia, when these words were spoken, God is telling the people of the gospel to judge by what God has revealed in the gospel. How can they do that if that book is corrupt? There must have been one existing at that time, right? Now that's the point. جی، اس مسلمان سابقہ مسلمان بھائی کا نام عبدو مرے ہے، اور چونکہ یہ انگلش میں گواہی ہے اس لیے میں تھوڑا سا ان ویورز کے لیے جو انگلش انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت، قرآن چیپٹر 5 ورس 47، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 47، یہ 50 مرتبہ پہلے میں نے پڑھی ہوئی تھی، لیکن کسی مسیحی کے کہنے پر میں نے اس آیت پر غور کیا۔ یاد رکھیں میرے مسیحی بہن بھائیوں، جب آپ خدا کے کلام کے لیے کسی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ایک بات، ایک سوال غیر اقوام کے لیے ان کی نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ جی تو اس نے اس آیت پر جب غور کیا، اس کی عربی ٹرانسلیشن، انگلش ٹرانسلیشن، عربی کے سارے الفاظ پر جب غور کیا تو یہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سارے عربی کے الفاظ پریزنٹ ٹینس میں ہیں۔ تو اگر یہ پریزنٹ ٹینس میں ہے تو اس کا مطلب انجیل تبدیل نہیں ہوئی، اور اگر انجیل تبدیل نہیں ہوئی 7th سینچری میں جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا مطلب 7th سینچری تک انجیل تبدیل نہیں ہوئی، تو اس کے بعد بھی انجیل ہمارے پاس وہی انجیل موجود ہے جو 7th سینچری میں یا 7th سینچری سے پہلے پڑھی جاتی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک صورتحال میں، جس کو انگلش میں ٹرم کہتے ہیں ڈیلیما، اس میں پھنس گیا کہ اگر میں اس قرآن کی آیت کو مانتا ہوں تو پھر اس کا مطلب انجیل تبدیل نہیں ہوئی، اور مجھے اس انجیل میں احکامات اور حکم
ان کو بھی ماننا ہے. اور اگر میں انجیل کے احکامات اور حکم کو مانتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد جھوٹے نبی ہیں. اور اگر میں قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا تو پھر بھی میں اسلام سے خارج ہو جاتا ہوں. تو اس صورتحال میں اس نے پھر انجیل کا مطالعہ شروع کیا. یہ قرآن کی آیت آپ کو میں اردو میں بھی دکھائے دیتا ہوں اور پڑھے دیتا ہوں. اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم انجیل میں نازل فرمایا ہے, کیا نازل فرمایا ہے؟ جو حکم, جو تعلیم, جو احکامات انجیل میں ہیں اسی کے مطابق حکم کریں. یعنی اس پر جو اس انجیل کو پڑھنے والے ہیں اس کے مطابق اس پر عمل کریں, اس پر حکم کریں. اور اللہ کی نازل کردہ حکم جو نہیں مانتے یا حکم نہیں کرتے وہ بدکار اور فاسق ہیں. یعنی وہ بے ایمان ہیں, وہ بدکار ہیں, وہ فاسق ہیں جو انجیل کے حکم اور تعلیم کو مان کر جان کر اس کے مطابق حکم نہ کریں. تو جب اس نے اس بات پر ایمان لے آیا, انجیل جلیل کے احکامات پر, تعلیم پر, تو اس کے مطابق, انجیل کے حکم کے مطابق اس نے یہ جانا کہ حضرت محمد جھوٹے نبی ہیں. حضرت محمد نے موسوی 10 احکامات کی بھی خلاف ورزی کی. حضرت محمد نے پہاڑی واز خداوند یسوع مسیح کی تعلیم, احکامات کی بھی خلاف ورزی کی. انجیل جلیل کی تعلیم, تثلیث پر, باپ, بیٹا اور روح القدس کی تعلیم کی بھی خلاف ورزی کی. حضرت محمد نے خدا باپ کو باپ کہنے سے بھی انکار کیا. حضرت محمد نے بپتسمہ لینا بھی گوارا نہ کیا. حضرت محمد نے مسیح کی الوہیت کو بھی نہ مانا, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد جھوٹے نبی ہیں. حضرت محمد نے خدا کے بیٹے کی تعلیم اور خدا کے بیٹے پر ایمان کو بھی جسمانی نظر سے دیکھا, اس کی روحانیت کو اور سچائی کو تسلیم نہ کیا. حضرت محمد نے صلیب کے پیغام کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جو انجیل جلیل کا حکم اور تعلیم ہے. خداوند یسوع مسیح کی موت, ان کا دفن ہونا اور ان کا جی اٹھنا انجیل کا حکم اور تعلیم ہے, اس سے حضرت محمد نے انکار کیا. تو پھر یہ بھائی عبدو مرے مسلمان سے مسیحی ہو گیا اور حضرت محمد کو اس نے انجیل جلیل کے حکم اور تعلیم کے مطابق جھوٹا نبی مانا اور جانا. تو یہ آج کا ہمارا میسج, قرآن کی یہ آیت, اگر اس پر کوئی مسلمان بہن بھائی غور کرے تو وہ اس سابقہ مسلمان بھائی عبدو مرے کو فالو کر سکتا ہے اور انجیل جلیل کا مطالعہ کر کے اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ انجیل جلیل نہ تو تبدیل ہوئی ہے, نہ وہ کرپٹ ہے, اور اگر وہ تبدیل نہیں ہوئی تو اس کے احکامات اور حکم کے مطابق حضرت محمد جھوٹے نبی ثابت ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس قرآن کی آیت کو نہیں مانتے, نہیں جانتے, اس پر ایمان نہیں رکھتے, تو پھر آپ اسلام سے ویسے ہی خارج ہو جاتے ہیں. اور اس صورت میں بھی اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد جھوٹے نبی ثابت ہوتے ہیں. تو اس بھائی کی ٹیسٹمنی کو اگر آپ ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اور ویڈیو کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے. 1.3 ملین لوگوں نے اس ویڈیو سے برکت پائی ہے. اس ویڈیو کی وجہ سے سچائی تک پہنچے ہیں. آپ بھی یہ ویڈیو ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں حیران ہو جاتا ہوں اس خدا کے بندے کی تعلیم پر لیکچرز. روی زکرائیاز انٹرنیشنل منسٹری میں یہ میسیجز دیتا ہے, لیکچرز دیتا ہے یونیورسٹیز میں جا کے. خدا نے اس کو کلام کو بیان کرنے کی اتنی برکت دی ہے, اتنی خوبصورتی سے یہ بندہ خدا کے کلام کو بیان کرتا ہے کہ میں سن کے حیران ہو جاتا ہوں.
کہ خدا نے اس کو اپنے کلام کے بھید سمجھنے کی اور اپنے کلام کے مکاشفات کو دوسروں کے ساتھ بیان کرنے کی اتنی برکت دی ہے، اتنی خوبصورتی سے خدا کے کلام کو یہ پیش کرتا ہے کہ یہ دنیا کو حیران کر دیتا ہے، اور خاص طور پر مسلمان اور ہمارے ایتھیسٹ بہن بھائی اس روی زکرایاز انٹرنیشنل منسٹری اور اس بھائی کی خدمت سے بہت برکت پا رہے ہیں اور سچائی کو قبول کر رہے ہیں۔ اور آخر میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ خدا کا کلام لوک چیپٹر 15 ورس 32 میں لکھا ہوا ہے، خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ تو اگر آپ کھوئے ہوئے ہیں، اگر آپ مردہ ہیں، تو آج آپ کے لیے وقت ہے خدا کے کلام کے مطابق زندہ ہونے کا، خدا کے کلام کے مطابق مل جانے کا سچائی کے ساتھ۔ اس کے لیے خدا آپ کو برکت دے، آمین۔